میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عباد الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ، خطیب محمدی مسجد الحدیث علاء الدین پٹی، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يكبس العلم انتساء ينتسعه من العباد، ولكن يكبس العلم بكبس العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فزلوا وأزلوا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ محترم صدر اجلاس استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ شمیم صاحب، حافظ شمیم صاحب اعظمی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد غفران صاحب رحمانی حفظہ اللہ، اور حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ، فاضل دوست حضرت مولانا یعنی ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ، اور محترم حضرات، آپ سب کے سامنے کلام مجید کی وہ 5 ابتدائی قرآن کی آیات تلاوت کی گئی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جب ان آیات کریمہ کا نزول ہوا غار حرا کے اندر، اس وقت مکہ کے اندر اور اس کے گرد و پیش میں کتنی برائیاں پائی جاتی تھی، کتنی خرابیاں پائی جاتی تھی، لڑائی جھگڑے سماج اور معاشرے میں کس طریقے سے عام تھی، حرام
خوری کا چلن زوروں پہ تھا، شراب نوشی اپنے شباب پہ تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان برائیوں کے روکنے کے خاطر کسی دوسرے سینٹنس کو نازل نہیں کیا، کسی دوسری آیت کو پہلے نہیں نازل کیا، بلکہ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام مجید کی آیات کریمہ نازل ہوئی، ان کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچئے، اس سے علم کی اہمیت و افادیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ سماج سے برائی کے خاتمے کے لیے علم کا ہونا کتنا ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو، ورنہ شراب نوشی اپنے شباب پہ تھی، ایسے معاشرے میں فوراً شراب کو حرام کر دیا جاتا، شراب کو روکنے کی بات کی جاتی، حرام خوری کا زور چل رہا تھا، ایسے میں اس کے روکنے اور ٹوکنے کی بات ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تعلیم کی بات کیا۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات کریمہ کا نزول ہوا کہ اے نبی محترم علیہ السلام، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لتھڑے سے پیدا کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ ہمارا سماج تعلیمی میدان میں کہاں کھڑا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری یہ قوم جو مسلمان قوم ہے، یہ تعلیمی میدان میں کہاں پہ کھڑی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے علم کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی قرآن اور احادیث کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پہ اس انداز سے بیان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی محترم علیہ السلام، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے، لوگوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے میرے بھائی اور دوستو، میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت کم ہے، مختصراً کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم علم سیکھتے بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ دینی علوم کی طرف دیکھیں، ہمارے رجحانات کتنے کم ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ماسٹر تو بنانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہی ڈاکٹر قرآن مجید پڑھنا نہیں جانے گا، دین کے احکام اور مسائل سے ناواقف ہوگا، دین جو ہے نماز کی دعائیں انہیں صحیح طریقے سے نہیں یاد ہوگی، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچئے، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ماسٹر بنائیے، لیکن دینی احکام و مسائل سے واقف کرائیں ہم اپنے بچوں کو، اور دینی رجحانات ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی اور دوستو، ورنہ یہ جو حشر ہوا ہے آج اس قوم کا، مسلمانوں کا، کہ علم کا ایسا قحط پڑا ہے کہ علم کا جنازہ نکل رہا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ آپ دیکھیں مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے نہیں مل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ کتنا شاندار دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ دارالقرآن آپ کے سامنے بن کر کے پوری طریقے سے تیار ہے، لیکن بڑی مشکلات کا سامنا ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اس کے باوجود ہمارا ربط ضبط، یعنی ہم تعلیم بھی حاصل نہیں کریں گے، دین کا علم بھی حاصل نہیں کریں گے، حالانکہ دینی علم
برکات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے اور زمین پہ جو دوسری مخلوقات ہے یعنی سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، ان سب کے باوجود ہم دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور علم کا جو جنازہ نکل رہا ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی بھی ہم تصور کر رہے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، ہم سے بڑا کوئی مفتی نہیں، ہم سے بڑا دنیا کے اندر کوئی پرہیزگار نہیں، اور اس ظلم میں مبتلا ہو کر کے، اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے اپنے علماء کرام سے ہمارا ربط ضبط مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے، ان سے اور یعنی علماء کرام سے ہماری دوری بری رہتی ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچیے، جب علم نہ ہو تو ایسا ظلم نہیں پیدا ہونا چاہیے، ورنہ آج دیکھ لیں مدرسوں کے حالات کو دیکھیں، ان کے ناظمان کو دیکھیں، ناظم کون، مسجدوں کے متولی کون، سب کا جائزہ لے میرے بھائیوں اور دوستو۔ عالم علماء نظر نہیں آئیں گے بلکہ دوسرے لوگ ان کی سرداری اور حکمرانی نظر آئے۔ اسی لیے آمنہ کے لال جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کیا تھا۔ کیا پیشن گوئی کیا تھا؟ کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتسان ینتسعہ من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں سے اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتسان ینتسعہ من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں سے اس طریقے سے علم کو اٹھائے گا کہ علماء کی اموات ہونے لگیں گی، علماء کی موتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اٹھایا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ایک شے ہے اوپر جا رہی ہے، آسمان میں جا رہی ہے۔ آج جائزہ لے، آج علم کی تو یہی حالت ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتسان ینتسعہ من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو اس طریقے سے رب العالمین اٹھائے گا کہ علماء کی اموات ہونا شروع ہو جائیں گی، علماء کی موتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم دیکھیں ابھی کرونا کال گزرا ہے، اس سے پہلے یا اس کے اندر ہماری جماعت کے کتنے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج اگر زمین پہ عالم کو تلاشا جائے، حقیقی عالم کو تلاشا جائے، سچے عالم کو تلاشا جائے تو شاید کوئی ملے، ورنہ دیکھیے وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، یہاں تک کہ زمین کے اوپر کوئی عالم نہیں بچے گا۔ کیا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر کوئی عالم نہیں بچے گا؟ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، زمین کے اوپر کوئی عالم نہیں بچے گا کا مطلب یہ یعنی ربانی عالم نہیں بچیں گے زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر بہتر دماغ والے علماء کرام موجود نہیں ہوں گے، زمین کے اوپر گہرے علم والے علماء کرام موجود نہیں ہوں گے، پڑھنے اور پڑھانے والے علماء کرام موجود نہیں ہوں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ورنہ زمین پہ تو عالموں کے بیس میں ایک لمبی قطار نظر آئے گی، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو حقیقت میں رب العالمین سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، جو امانتوں کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے والے نہ ہوں گے، جو اپنے وعدوں کی پاسداری پوری طریقے سے نہ کرنے والے ہوں گے۔ ایسے علماء کرام زمین پہ موجود ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم ختم ہو جائیں گے تو اب زمین پہ کوئی عالم ہی نہیں بچے گا میرے بھائی اور دوستو۔ عالم بچیں گے لیکن وہ کیسے عالم ہوں گے؟ خائن ہوں گے، بیکار قسم
کے ہوں گے، نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے، برباد کرنے والے ہوں گے، رب العالمین کا ان کے دل کے اندر خوف نہیں ہوگا، پرہیزگاری نام کی چیز ان کے اندر نہیں پیدا ہوگی، پرہیزگاری نام کی چیز نہیں پائی جائے گی۔ ایسے عالم تو موجود ہوں گے زمین کے اوپر، لیکن جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آمنہ کے لال جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب میری امت کے اندر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی، جب میری امت کے اندر ایسی نوبت پیدا ہو جائے گی تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ایسے لوگوں کو سردار بنائیں گے، ایسے لوگوں کو مسجد کا متولی بنائیں گے، ایسے لوگوں کو مدرسے کا ذمہ دار بنائیں گے، ایسے لوگوں کو اپنا سردار اور حاکم تصور کریں گے جو بالکل جاہل ہوں گے، بیکار ہوں گے، کنڈم ہوں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر یہی بے بس نہیں کیا بلکہ آمنہ کے لال جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَسُئِلُوا، لوگ ان سے سوال کریں گے، دین کے مسئلے اور مسائل پوچھیں گے، ان سے دین کے بارے میں سوال کریں گے، فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور ایسے سردار ایسے جاہل لوگ دین کے معاملے میں دینی باتیں بتلائیں گے، فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتوا دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو، کیا علم کا ایسا ہی چناسہ نہیں نکل رہا ہے؟ کیا یہی حال، یہی سچویشن ہمارے معاشرے اور سماج کی نہیں ہے؟ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کیا جائے اور ایسی سچویشن اور ایسی نوبت نہ پیدا ہونے دی جائے کہ جاہل عالموں کے اوپر حکمرانی کرے اور اپنی منشا کے مطابق فتویٰ دیتے پھرے، خود بھی گمراہیت کے دلدل میں دھستے چلے جائے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ میرے بھائی، بڑا ہی خراب معاملہ ہے۔ اسی لیے امام ابن سیرین کہتے ہیں، جو بہت بڑے امام گزرے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، ان ھذا العلم دین، جب تم دین کا علم حاصل کرتے ہو، جب دین کی تم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، تو تم قاعدے سے دیکھ لو، اس لیے کہ اس وقت صرف تم دین کا علم نہیں حاصل کرتے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ تم پورا کا پورا مکمل دین حاصل کر رہے ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، دینی علم سیکھنا یہ ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر بنائے، ماسٹر بنائے، انجینئر بنائے، کلرک بنائے، کچھ بھی بنائے، لیکن سب سے پہلے دینی علم ضروری ہے تاکہ وہ ہر قسم کے آداب سے واقف ہو، طور طریقوں سے واقف ہو، کیسے کس کی عزت کی جائے، کیسے کس کا اکرام کیا جائے، کیسے رب العالمین کی عبادت انجام دی جائے، آیا کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ جانکاری ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا کا سارا علم ہم حاصل کر لیں لیکن بیکار ہو گئے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آمنہ کے لال جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سن لو، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، اے میرے صحابہ ذرا کان لگا کر کے سن لو، انکم اليوم فی زمان کثیر علماء وقلیل خطباء، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں سن لو، تم ایسے زمانے کے اندر، تم ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہو جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر
علماء کی تعداد بڑی زیادہ ہے، گھر علم والے لوگ زیادہ موجود ہیں، فی زمان کثیر علماء وقلیل خطباء، تم ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہو جہاں گھر علم والے زیادہ موجود ہیں اور مقررین کی تعداد بڑی کم ہے، تقریر کرنے والے کم لوگ موجود ہیں۔ لہذا ایسے دور کے اندر جو تمہیں مسئلہ اور مسائل بتلائے جا رہے ہیں، جو تمہیں دین کی باتیں بتلائی جا رہی ہے، اگر تم نے ان پہ 10% بھی عمل نہیں کیا، یعنی 100 میں سے 10% بھی اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے ساتھیوں سن لو، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کثیر خطباء وقلیل العلماء، ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور کے اندر خطبہ کی تعداد بڑی زیادہ ہو جائے گی، مقررین کی تعداد بڑی زیادہ ہو جائے گی، اور وقلیل العلماء، اور علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، علماء کی تعداد بالکل نہ کے برابر ہو جائے گی۔ ایسے دور کے اندر جو باتیں تمہیں بتلائی جائے، ایسے دور کے اندر جو تمہیں دین کے مسئلے اور مسائل سمجھائے جائے، اگر 100 میں سے 10% بھی تم نے عمل کر دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ ذرا سوچیے، آج یہی دور ہے میرے بھائیوں کہ گہرے علم والے علماء کرام آج ہمارے درمیان میں موجود رہے۔ آج علماء کی تعداد بڑی کم ہے اور ہم دین کا علم سیکھتے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو وسائل اور ذرائع ہیں دین کی باتوں کے سیکھنے کے سکھلانے کے، آپ دیکھیں جمعہ کے خطبے میں عوام کب آتی ہے مسجد کے اندر؟ جب 5 منٹ باقی ہو جماعت کے لیے تو کچھ بیچارے پہلے سے آ کر کے بیٹھے رہیں گے، 5 منٹ 10 منٹ باقی ہے تو آپ دیکھیں گے دھڑ دھڑ عوام سیلاب کی طریقے سے مسجد کے اندر امٹ کر کے آ رہے ہیں، جلسہ اور جلوس ہو رہا ہے۔ علماء سے اس طریقے سے ہم مبذر ہیں کہ اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے یوٹیوب سے پروگرام جو ہے سن رہے ہیں، یوٹیوب سے جو ہے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو، اپنے علاقے کے علماء سے سننا نہیں چاہتے۔ کیا ہوگا پروگرام میں جا کر کے؟ اپنے گھر سے بیٹھ کر کے سن لیں گے، ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو۔ لیکن یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ علماء سے اس طریقے سے کٹے ہوئے ہیں لوگ، اور خود دینی علم بھی ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور علماء سے دوری بھی بنا کر کے رکھے، اور اس کے باوجود بڑے زوم میں ہے کہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ بہت ہی خراب بات ہے، علم کا یہ بڑا زبردست تحت پڑا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مدرسہ دارالقرآن جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بڑی شاندار عمارت تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اس کا افتتاح کیا جائے، جب اس کو اسٹارٹ کیا جائے تو اس کے اندر ہمیں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کو کرانا ہوگا، اور دینی تعلیم کے رجحان کو اپنے سماج کے اندر عام کرنا ہوگا، اپنے گھر کے اندر دینی بیداری پیدا کرنی ہوگی، خود اپنی ذات سے بیداری پیدا کرنی ہوگی، اور دوسروں کو بھی دین کے تعلق سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دینی علم سیکھنے اور سکھلانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کے اندر تعلیمی بیداری پیدا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔